الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جو کہ نہایت اہم ہے، اولاد کو نماز سکھانے کا حکم اور ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کی ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 494۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو حکم فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر ہی میں نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ 10 برس کی ہو کر نماز نہ پڑھیں تو والدین تادیبی کارروائی کریں، انہیں سزا دے کر نماز کا پابند بنائیں، اور 10 برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب ہے اس لیے انہیں اکٹھا نہ سونے دیں۔ ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔ یعنی ایک اور حدیث میں یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ترک نماز مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان یعنی منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2621۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن حاصل ہے کہ وہ قتل نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے اور انہیں مسلمان سمجھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا نماز پڑھنا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے۔ اور جس نے نماز ترک کی تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا۔ مسلمان بھائیوں، غور کرو کس قدر خوف کا مقام ہے کہ ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نماز درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2622۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4034۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کا اہل، گھر بار اور مال لوٹ لیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 552۔
سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 553۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا، جو ہم نے بیان کیا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یوم آخرت سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نماز کا ہے، اور جس کی نماز صحیح ہوئی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے کریں۔ یعنی میں آلریڈی اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں۔ سجدہ، رکوع، جلسہ، قومہ، یہ ہمارے صحیح ہونے چاہیے، اور اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہمیں اس کا اپنی نماز کا تلفظ بھی درست کر لینا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔